حیثیت کیا ہے؟ تو عاجزی کرنی ہے. کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو عاجزی کریں، اور رب کی فرما برداری نہ بھولیں کہ مصیبت آ گئی ہے، ہاں جب اللہ دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، ابھی تو مصیبت میں اب کیا پڑھیں. نہیں، ہر وقت اللہ کے حضور جھکنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، یہ کام چھوڑنا نہیں. دوسری بات یہ کہ نبی ولی کی بارگاہ میں صرف دنیاوی مقصد کے لیے جانا، میری نوکری لگ جائے، میرا فلانا کام ہو جائے، یہ خود غرضی ہے. صرف دنیاوی مقصد کے لیے جانا اونچی تقویٰ نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. یہ خود غرضی ہے کہ میرا کام ہو جائے، میں اس لیے آیا ہوں میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، یہ خود غرضی ہے. ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، مگر رب نے کیا فرمایا؟ وہ جھکا نہیں. بعد میں جا کے ایمان لائے، اس وقت نہیں لائے، جھکے نہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً مان لیتے، نہیں جھکے. یہاں سے پتہ چل گیا جب بھی آؤ اللہ والوں کے پاس محبت سے آؤ. نبی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو مدینے پہنچ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ سمجھیں گے کیا اور کیا کرایہ دیا آ گئے، اور کرایہ دے کے نہیں وہاں جاتے. آپ سمجھیں گے جی میں نے اتنے پیسے فلاں کو دیے، کیونکہ آج کل تو عمرے پہ بھی رشوت چلتی ہے. اللہ کی پناہ، کیسے ہیں وہ جو لے لیتے ہیں اور کیسے ہیں وہ جو دے دیتے ہیں. حیرت کی بات. جی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے آیا ہوں، 1.5 لاکھ روپیہ لگاؤ مدینے پہنچ جانا ہے. آپ 10 لاکھ لگا لو، نہیں پہنچو گے اگر میرا نبی نہیں چاہے گا تو. یاد رہے، ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، یہ ان کا کرم ہو جاتا ہے کہ ہمیں آنے دیتے ہیں. جن کو بلاتے ہیں وہ تو خاص ہیں، ہمیں آنے دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی. وہ نہ چاہیں کوئی جا سکتا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے. فرق سمجھنا ہے، جنہیں بلایا ہے وہ اور ہیں، جنہیں آنے دیا ہے وہ برابر نہیں. جن کو بلاتے ہیں وہ تو بڑی شان والے ہوتے ہیں، بلاوے کی بات کرتے ہیں. یہ ہمیں آنے دیا ہے، یہ بھی مہربانی ہے. وہاں پہنچ جانا کوئی معمولی بات ہے اونچی؟ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں جی ارے پہنچ گئے ہو، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. اب آ کے کہنا حضور مجھے پلاٹ مل جائے، مجھے فلانا میری ٹرانسفر ہو جائے، نوکری میں ترقی ہو جائے. دعا کرنا منع نہیں، مگر اس نیت سے نہیں جانا کہ میں نوکری لے لوں، میں وہاں سے پلاٹ لے لوں. جاؤ سب کچھ مانگو، وہ اللہ کی عطا سے سب دیتے ہیں، مگر جاؤ ان کو سلام کرنے، دنیا کی غرض سے نہ جاؤ. بات سمجھ آئی ہے؟ جانے کا مقصد کیا؟ حضور سلام کرنے آئے، حضور بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں. مقصد وہ نوکری یا وہ دنیا کی غرض مانگ لو. ہر چھوٹی بڑی چیز سب اللہ کی عطا وہیں سے ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، مگر دنیاوی غرض سے نہ جاؤ. جاؤ تو محبت سے جاؤ. وہاں آپ جا کر جو بھی دعا کر لیں، مگر اسی مقصد سے جانا کہ نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کے یہ میں نے مانگنا ہے، تو پھر آپ کی وہ غرض ہو گئی نا. اس غرض کو بنیاد نہ بناؤ، بنیاد سرکار کی زیارت بناؤ.
ان کی بارگاہ میں سلام بناؤ. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. سخت عذاب سے کون کون سے عذاب مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی تکلیفیں، ایسی بیماری، ایسی پریشانی، ایسی بھوک، ایسی تکلیف وہ ہو سکتی ہے. پھر نزع، آخر وقت جو موت کی تکلیف ہے، اس سے ڈرا کرو، اس سے اونچی. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیں، جب جان نکلتی ہے جس کو سکرات کہتے ہیں، نزع کا عالم، اس سے ڈرا کرو. ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ ہمیشہ. کیوں؟ اچھوں کی محنت شیطان اس وقت برباد کر دیتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی محنت برباد کروں، تو اس وقت خیریت ہو گئی تو آگے خیر ہی خیر ہے. تو نزع کی تکلیف میں ایمان کی سلامتی. تو نزع کا عذاب کافروں پر آتا ہے، یا قبر کا، کہ ان کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، یہ بھی عذاب مراد. یا اسلام کی وہ فتوحات جو مسلمانوں کو ملنی ہے تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوں گی. اور پھر آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے، یہ ان کو پر آنے والے عذاب جن کا ذکر کیا گیا، جن کا ایمان والوں کے لیے کیا بتایا گیا. سوچیں، غور کریں، اور یہ بات پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کے لیے انعامات کا ذکر، کافروں کے لیے، گستاخوں کے لیے عذاب کا ذکر. سمجھدار کے لیے اتنا اشارہ کافی نہیں ہے. اس کو گستاخی سے، بے ادبی سے، گستاخوں سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ یہ آپ کے لیے اشارہ. یہاں پر یہ چوتھا رکوع ختم ہو گیا سورۃ المومنون کا. ابھی بیان جاری ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد یہ آیات اتری، اس لیے جنگ بدر کا حوالہ اس میں زیادہ آیا. تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کافروں نے تو ماننا نہیں، گستاخوں نے تو سدھرنا نہیں، تو ہم نے گستاخی کرنی نہیں، ناشکری کرنی نہیں، اللہ سے شکایت کرنی نہیں، بلکہ اللہ کے فرما بردار رہنا ہے اور نبی کا غلام رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.